آپ نے کرٹیک کیا تھا کہ یہاں پر ڈیڈ باڈیز پر بھی کوئی جسٹس نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو پچھلے دنوں میں ہوا، جو ہم نے ویڈیوز کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی یا کہیں نیوز وغیرہ آئی، اس سے مجھے لگتا ہے پورے جموں کشمیر کے لوگ بہت غمزدہ ہے، بہت تکلیف ہوئی اس سے کہ آپ جب لڑتے ہیں، جنگ ہوتی ہے زندہ انسان کے ساتھ، اور جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ میت بن جاتا ہے، اور اس میت کو برابر اتنی عزت دینی چاہیے جتنی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کسی کے خیالات کی جنگ ہو سکتی ہے، ہمارے بھی اختلافات رہے ہیں گیلانی صاحب کے ساتھ، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک میت کی اس طرح سے جو بے حرمتی کرے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی مرنے کے بعد، یہاں تک کہ جب کسی کو سزائے موت ملتی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس وقت کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ تو اگر کسی انسان کی آخری خواہش ہو کہ مجھے کسی پرٹیکولر جگہ میں دفنایا دیا جانا چاہیے، اور جو گھر والوں کے جو آخری رسومات ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو رسومات ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کریں، پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا، بلکہ الٹا ان کے گھر والوں کے اوپر ایک تو میں نے سنا ہے بہت ہاتھا پائی کی ہے، وہاں پر جو ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک سلوک نہیں کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہی کے خلاف قانونی کارروائی FIR درج کیے گئے۔ میں سمجھتی ہوں یہ اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، تو اس کا جو کلچر ہے جس کو ہندی میں صبرتا کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس ملک کو پوری دنیا میں بڑی اونچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہاں کے بھائی چارے کو، یہاں کے اصولوں کو، یہاں کی ڈیموکریسی کو، کیونکہ جمہوریت میں سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ تو اگر آپ کسی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اس کی آئیڈیالوجی یا اس کی جو خیالات ہے اس کا بدلہ لیں، اور یہاں بالکل ایسا ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بندوق کے بلبوتے پہ کسی لیڈر کو پسند یا ناپسند نہیں کروا سکتے، مطلب دنیا میں کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے والنٹری لوگوں کو کوئی کال نہیں تھی، کوئی کسی نے بتایا نہیں، بلکہ لوگوں نے خود اپنی دکانیں بند کی، حالانکہ دکانداروں کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ آپ کا بجلی پانی بند کر دیں گے اگر آپ دکانیں بند کرو گے۔ تو ایک لوگوں کا نیچرل ریئیکشن تھا، یعنی غمزدہ تھے لوگ، جو شاید گیلانی صاحب کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے، انہوں نے جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کی میت کے ساتھ ہوا، مجھے لگتا ہے ان کو بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور بڑھ گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ میم، آپ کا ایک بہت ہی لانگ ٹرم ایکسپیرینس رہا ہے کشمیر میں، بند، ہڑتال اور کالز کے ساتھ میں، فلیگ کے ساتھ میں بھی آپ کی کافی بار کنٹروورسی رہی ہے، لیکن ریسنٹ ویڈیوز جو گیلانی صاحب کے گھر سے ملے اس میں پاکستانی فلیگ اور پاکستانی سلوگنز تھے جس کے بیسس پر FIR ہوا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلیگ اور وہ سلوگنز ہونے چاہیے تھے وہاں پہ؟ دیکھیے، ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک ایکس چیف منسٹر تھے، جب ان کی موت ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے پرٹیکولر پارٹی کا جھنڈا میرے اوپر ڈالا جائے، انہوں نے اس کو نیشنل فلیگ کی بات نہیں کی۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ملک بہت بڑا ہے، دس از اے ہیوج کنٹری، دس از اے گریٹ کنٹری، اور اس کنٹری میں جمہوری نظام میں اتنی اکوموڈیشن ہونی چاہیے، اتنا دل وسیع ہونا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد کسی کی آخری خواہش کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کرو، اس طرح اس کی آخری خواہش کے ساتھ، مطلب ایک میت سے آپ اتنا ڈر جاتے ہیں، ایک میت کے ساتھ آپ ایک جنگ کرنا چاہتے ہیں، میت، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میم، لاسٹ کوشچن آپ سے